شہادت مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اسامہ شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ شیخ یوٹیوب چینل۔ دوستوں، آج کی ہم ویڈیو کے اندر امت مسلمہ کے اس عظیم سیاستدان کے بارے میں بات کریں گے جس نے اپنی آخری سانس تک امت کی وحدانیت کے بارے میں سوچا، جس نے ورولہ بڑی بڑے جلسوں بڑی بڑی ریلیوں میں کہا کہ قرآن ہمارا آئین ہے، محمد ہمارے رہنما اور جہاد فی سبیل اللہ ہمارا راستہ ہے۔ ان کی موت سے امت مسلمہ کے اندر ایک بے چینی پھیل گئی اور لاکھوں چاہنے والوں نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی۔ ترکی کے اندر رجب طیب اردوغان جماعت برقدم عالیہ، فلسطین، پاکستان اور اسی طریقے سے دنیا بھر کے اندر بسنے والے تمام مسلمان دوست، اسلام بنیاد پرست لوگوں نے ان کا غائبانہ نماز جنازہ ادا کیا اور ان کی عظمت اور قربانی کو خراج تحسین پیش کیا۔ پر افسوس ریاست مدینہ کے دعوے داروں، جن کے ہمیشہ بھارتی اداکاروں کے بلی کے مرنے پر بھی ٹویٹ نازل ہو جاتے ہیں، ان کے ٹویٹر، ان کے فیس بک اکاؤنٹ، ان کے مذمتی بیانات اس دن خاموش رہے اور ٹھیک اس کے 2 ماہ بعد انہی کے قاتل فتح السیسی کے ساتھ ریاست مدینہ کے خلیفہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک کانفرنس کے اندر ہاتھ ملا رہے تھے۔ آج ہم گفتگو کریں گے مصر کے ایک سیاستدان اور اخوان المسلمین کے کارکن جناب صدر مرسی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہمارے نوجوان لوگوں کو پتہ ہو کہ صدر مرسی کون تھے، ان کی قربانیاں کیا رہیں، ان کا مقصد حیات کیا تھا۔ آپ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو بر وقت مل سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ لهم لا بل القرآن دستورنا، بل القرآن دستورنا۔ صدر محمد مرسی اگست 1951 کو شمالی مصر کے ایک گاؤں العدوان میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق ایک کسان گھرانے سے تھا۔ 1960 کی دہائی کے اندر آپ نے مصر کی ایک مصری شہر قاہرہ کا رخ کیا اور اسی کی ایک یونیورسٹی کے اندر BA کی ڈگری حاصل کی۔ 1975 اور 1976 کے دوران آپ نے مصری فوج میں کیمیکل ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی اپنی خدمات انجام دی۔ 1978 کے اندر یونیورسٹی آف کائرو سے ہی آپ نے فزکس سائنس کے اندر ہی MSc کی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے US چلے گئے۔ 1980 اور 1985 کے دوران آپ اسی یونیورسٹی کے اندر اسسٹنٹ پروفیسر کے فرائض انجام دیتے رہے۔ بعد ازاں آپ نے ناسا کے اندر بھی اپنی خدمات انجام دیں۔ 2002 اور 2005 کے اندر آپ نے اپنا سیاسی سفر کا باقاعدہ آغاز کیا اور ایک آزاد امیدوار کی حیثیت سے ابھر کے سامنے آئے۔ ان دنوں مصر کے اندر حسنی مبارک کی حکومت تھی اور آپ کی تنظیم اخوان المسلمین پر چونکہ ان دنوں پابندی تھی، اس لیے آپ نے کے لیے اس پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنا ممکن نہیں تھا۔ آپ نے فریڈم اینڈ جسٹس کے نام سے ایک پارٹی کی بنیاد رکھی اور اسی پلیٹ فارم سے آپ نے الیکشن لڑا اور مصر کے پہلے منتخب صدر منتخب ہوئے۔
آپ نے فلسطین کے لیے جو پلان دیا ہوا تھا 2 قومی نظریے کا، اس کو بالکل مسترد کر دیا تھا اور اسی کے خلاف آپ نے اپنی سیاسی جدوجہد جاری رکھی۔ 9/11 کے ثانیے کے اوپر آپ کا کہنا تھا کہ معصوم عوام کے خلاف ایک سنگین جرم ہے۔ امریکہ کے اوپر انہوں نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ یہ افغانستان سے نہیں بلکہ امریکہ ہی کی خود کی سازش تھی اور ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے اندر امریکنس نے ہی بم نصب کیے تھے، یہ طیاروں کے گرانے سے نہیں ہوا۔ بہرحال اس کے جواز کے اوپر امریکہ نے عراق اور افغانستان کے اوپر ایک نام نہاد جنگ کا اعلان کیا، جسے صدر بش نے کیٹاگوریکلی طور پہ کہا تھا کہ یہ صلیبی جنگ سے ہیں۔ بعد ازاں 28 جنوری 2011 کو مرسی اخوان المسلمین سمیت دیگر ساتھیوں کے گرفتار کر لیا گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب جناب صدر مرسی ایک صدر مصر کے نو منتخب صدر تھے۔ ان کی تخت الٹنے کے لیے فتح السیسی نامی جرنیل نے آپ کے خلاف ایک کنٹروورسی قائم کی اور چند مظاہروں کو بیس بنا کر آپ کا تختہ الٹ دیا گیا۔ جنوری 2011 کے اندر اخوان المسلمین کے 24 کارکنان کے ہمراہ آپ کو گرفتار کر لیا گیا۔ وہ قاہرہ سے فرار ہو گئے اور وادی نارون میں کے قید خانے کو توڑنے اور اس سے فرار ہونے کی خبر مصری میڈیا میں خوب پھیلی۔ چند گھنٹوں میں پورا مصر میڈیا کے اوپر یہ خبر نشر ہونے لگی کہ آپ جیل توڑ کے بھاگ گئے۔ انہوں نے قید ہی نہیں کیا بلکہ 4 برس جیل توڑنے کے جرم میں ان کے ساتھ 150 دیگر لوگوں کی سنوائی ہوئی۔ انہوں کو سزائے موت دی گئی۔ 2012 میں محمد خیرات الشطر کو صدارتی امیدوار کے لیے نااہل قرار دیا گیا۔ مرسی اخوانیوں نے محفوظ امیدوار پر کھڑا کیا اور ان کی امیدواری کو مشہور عالم دین صوفی الحجازی کی تائید بھی حاصل تھی، یعنی کہ اس وقت کے عالم دین صوفی الحجازی کی ان کو حمایت حاصل تھی، اور انہوں نے جون 2012 کو مصر کے اندر 51.73% ووٹ کے ساتھ فتح حاصل کی۔ نتائج کے اعلان کے بعد فریڈم آف انجسٹس کے تمام کارکنان سڑکوں پہ آ گئے اور فتح کا جشن منانے لگے۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ عوام مجھے منتخب کرے گی۔ میں اخوان اور فریڈم اینڈ جسٹس کا ایک اسلام پسند امیدوار ہوں اور اللہ کی مرضی ہے کہ آپ یہ نظام ترقی اور استقامت کی طرف گامزن ہو۔ مرسی نے کہا کہ قانون سے بالاتر کوئی نہیں، لیکن فوج کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فوج کا جو بجٹ ہوگا وہ بھی پارلیمان طے کرے گی۔ مرسی نے کیبی مصریوں کے بارے میں ان کی ایک کیٹاگوریکلی رائے تھی کہ جس طریقے سے عام مسلمان مصری کو آزادی حاصل ہے، اسی طرح عام مصری عیسائی کو بھی آزادی حاصل ہے اور مذہب پر عمل پیرا ہونے کی آزادی اللہ کے دین اور شریعت اسلامیہ مسلمانوں کو حکم دیتی ہے۔ انہوں نے شریعت محمدیہ پہ عمل کرتے ہوئے تمام اقلیتوں کو بھی فریڈم ان کی برقرار رکھی۔ 30 جون 2012 کو مرسی جمہوری پہلے صدر منتخب ہوئے۔ انہوں نے حسنی مبارک کی جانشینی کی، جنہیں 11 فروری 2011 کو مستعفی ہونا پڑا۔ بعد ازاں بغاوت کے بعد آپ کو قید کر دیا گیا۔ قصہ مختصر یہ کہ 17 جون 2019 کو
ایک پیشی کے دوران آپ کو دل کا دورہ پڑا اور آپ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ اطلاعات کے مطابق آپ کی یہ طبی موت نہیں بلکہ ایک فل پروف جوڈیشری اور ایکسیکیوٹیو کلنگ تھی، کیونکہ آپ کو شوگر کی بھی شکایت تھی اور بعد ازاں انکشاف کیے گئے کہ آپ کو مکمل طبی امداد بھی نہیں دی جاتی تھی، جس کے بعد مصری فوج میں قید اخوان المسلمین کے دیگر کارکنان اور باقی عام قیدیوں کے حوالے سے بھی بہت سی رپورٹیں آئیں، جن میں یہ انکشاف کیا گیا کہ فتح السیسی کی جو حکومت ہے وہ قیدیوں کو حقوق نہیں دے رہی۔ آپ 2019 کے اندر اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ آپ کی نماز جنازہ جیل کے پیچھے اندھیرے تاریخ کے اندر ادا کی گئی، جس کے اندر آپ کے صاحبزادے اور جیل حکام وغیرہ تھے۔ بعد ازاں اسی جیل کے پیچھے آپ کی تدفین ہوئی۔ آپ کی وصیت تھی کہ آپ کو ان کے آبائی گاؤں میں تدفین کیا جائے، لیکن آل یہود کے ایجنٹ فتح السیسی نے ان کی یہ وصیت بھی پوری نہیں کی، اور یہ امت مسلمہ کا ایک عظیم رہنما 17 جون کو بیار و مددگار امت محمدیہ کے رہنماؤں کی توجہ حاصل کیے بغیر خاموش ہو گیا، اور عالم اسلام اس پر خاموش تماشا بنا رہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ آپ کی مغفرت فرمائے اور آپ کے مشن کو جاری رکھے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند ہے تو اس کو پلیز شیئر کیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔